وہ شخص جس کا نام سنتے ہی صلیبی فوجیں اپنے قلعوں کے دروازے بند کر دیتی تھی، اور جس کے حملے سے پہلے دشمن رات بھر جاگتا رہتا تھا، اس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک خوف تھا، وہ ایک جنگی تھا۔ وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کو پھر سے ایک طاقت بنا دیا تھا۔ نور الدین زنگی کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب صلیبیوں کی فوجیں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے قلعے کو فتح کر رہی تھی۔ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے تھے، مسلمانوں کے حکمران کمزور تھے اور صلیبی آہستہ آہستہ بلندی پر پہنچ رہے تھے۔ پھر نور الدین زنگی نے اقتدار سنبھالا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی فوج کو مضبوط کیا۔ اس نے ایسے سپاہی تیار کیے جو صرف مرنے مارنے کے لیے میدان میں اترتے تھے۔ وہ دشمنوں پر ایک دم حملہ نہیں کرتا تھا، وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اسٹریٹجی بنا کر حملہ کرتا تھا اور پھر رات کے اندھیرے میں اچانک حملہ کرتا تھا۔ جب تک دشمن سنبھلنے کی کوشش کرتا تھا، جب تک دشمن کی ہار ہو چکی ہوتی تھی۔ نور الدین جانتا تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری دشمن نہیں ہے بلکہ ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں۔ اس نے دمشق کو اپنے ساتھ ملایا اور مختلف مسلم علاقوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ایسی طاقت کھڑی کی جسے دیکھ کر صلیبی پہلی بار کو ڈرنے لگے تھے۔ پھر آئی وہ جنگ جس نے نور الدین کو خوف کی علامت بنایا، اناتولیا کی جنگ۔ اس جنگ میں نور الدین نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے کیا کیا؟ راستہ بند کر دیا، پانی بند کر دیا اور واپسی کا راستہ بھی بند کر دیا اور پھر حملہ کیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے حکمران مارے گئے اور پھر صلیبیوں میں اس کے بعد ایک ہی نام گونجتا تھا، نور الدین زنگی۔ وہ محلوں میں نہیں، وہ میدانوں میں رہتا تھا۔ نور الدین زنگی نے صرف جنگیں نہیں لڑی، اس نے ایک ایسا سپاہی بھی تیار کیا جو آگے چل کر تاریخ کو بدلنے والا تھا۔ سن 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا خوف باقی رہا اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں بیت المقدس کو آزاد کر لیا تھا اور پھر دنیا سمجھ گئی تھی کہ بیت المقدس کو آزاد کرنے والا صرف صلاح الدین ایوبی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک نام اور بھی تھا، نور الدین زنگی۔ وہ شخص جو خود بیت المقدس نہ دیکھ سکا لیکن اس نے وہ آگ لگا دی تھی جس نے صلیبیوں کی پوری دنیا کو جلا کر رکھ دی تھی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں انشاءاللہ کسی بہادر شخصیت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر ضرور کریں اور لائک کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ حافظ۔